حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی پادری رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے توریت کھولی تو 4 مقام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے توریت کھولی تو 8 جگہوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و توصیف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے دوبارہ توریت کھولی تو 12 مقام پر یہی تذکرہ موجود پایا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری توریت ہی اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی پادری کہنے لگا، موسیٰ کی توریت کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور دن رات منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر رو دیے اور کہنے لگے کہ میں ان کا غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر وہ کہاں ہے؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس لوٹ جائے گا، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بظاہر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ حضور ان میں ضرور موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے صحابہ کرام میں ایک احرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید مجھے خبر نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اگر جن دیا تو میں توریت نہ پڑھتا، وہ بھی پڑھ لی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں علی موجود ہیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام بھی توریت میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلیہ بیان فرمانا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے۔ سر مبارک گولائی پر تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھی اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، سلمان جاؤ اور فاطمہ سے کہو اپنے ابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے اور کہا، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اے زین الاولیاء کے دروازے، اندر حسن اور حسین رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کٹکھٹانا پڑا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ روتی ہوئی بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جبہ نکال لائی جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگا۔ پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا،
واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر وہ قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد و یکتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔